حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیاں، وہ مقدس شہزادیاں کہ جن پر ہماری جان بھی قربان ہے، جن پر ہمارا جگر بھی قربان ہے، ہم تو جی بھی رہے تو ان کے صدقے، ہماری حیات بھی تو ہے ان کے صدقے، ہماری زندگی بھی تو ہے تو ان کے صدقے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جمیلہ کے سبب ہماری یہ زندگی ہے، ہماری یہ حیات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں کے خلاف کوئی بات کرے اور ہم جی رہے ہوں، اور ہمارے جیتے ہوئے کوئی ایسے الفاظ استعمال کر رہی ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ فوراً لوگوں کو پکڑو۔ اب اہل سنت والجماعت کا اس بارے میں مذہب سنیے اور عقیدہ سنیے، بلکہ مسلمین مومنین کا یہ عقیدہ ہے، اور جو اس کے خلاف عقیدہ رکھنا شروع کر دے وہ گمراہ، بد دین، بد مذہب، رافضی ہے، خبیث النفس ہے، اس کے دماغ کا علاج کرانے کی ضرورت ہے۔ سنیے، مذہب اہل سنتی علی ان حبہم و تعظیمہم واجب والطعن فیہم من الکبائر، کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے صحابہ کرام کی محبت اور صحابہ کرام کی تعظیم واجب ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں طعن کرنا، زبان طعن استعمال کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جس پر توبہ لازم ہے، اور اس پر اصرار کرتے رہنا یہ گمراہی، بددینی، فسق ہے، جس پر ایسے بد مذہب رافضیوں کو کوڑے مارنا لازم ہے۔ حکومت وقت پر ہمارے پاس اس پر بہت دلائل ہیں کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فضائل صحابہ بیان کیے، اب ان عظیم ہستیوں کے فضائل بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کے بارے میں قرآن مجید کی آیات اتاری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں کے حق میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں۔ اب یہ 2 ٹکے کے جن کو جانتا کوئی نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کے خلاف اٹھ کر بکواسیں کرنا شروع کر دیں، ہم خاموش بیٹھے رہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سے صحابہ کرام کی شان، خلفائے راشدین کی شان، حضرت امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر، نور نظر 4 شہزادیوں کی شان۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، رواہ النسائی، امام نسائی نقل کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے اصحاب کی عزت کرو کیونکہ وہ تم میں سے بہتر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکہ والناس اجمعین، رواہ الطبرانی، امام طبرانی روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے اصحاب کو گالی دی تو اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اور اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور اس پر تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور ہمارے لیے یہ حکم ہے جب کوئی رافضی، جب کوئی بد کردار ان عظیم ہستیوں کے خلاف کوئی لفظ استعمال کرے تو ہم کہیں کہ تمہارے شر پر لعنت ہو، اللہ تعالیٰ ان رافضیوں کو تباہ و برباد کرے۔ انہوں نے تماشا بنا رکھا ہے ان عظیم ہستیوں کے بارے میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں، قرآن پاک کی آیت تو اس پر گواہی دے رہی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لفظ رضی اللہ استعمال نہیں کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ الی آخرہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے اصحاب کو گالی مت دینا، میرے اصحاب کو گالی مت دینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں جس حدیث شریف کو امام بخاری روایت کر رہے ہیں، امام مسلم روایت کر رہے ہیں، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ روایت کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے اصحاب کو گالی مت دینا، اور تم کہتے ہو کہ ہم صحابہ کرام کے لیے لفظ رضی اللہ عنہ استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نہ یہ تم یہاں پر نہیں رکتے بلکہ تمہاری بکواس اس حد تک بڑھی کہ تم کہتے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی حضرت زینب، حضرت رقیہ اور ان کے علاوہ جو شہزادی ہیں ان کو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت جگر ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ تم اپنی بیٹیوں کا تو پتہ کرو، اور خبیث النفس لوگو، تم
تمہیں اپنی جو نسل ہے اس کا پتہ نہیں ہے، اور تم صحابہ کرام کے خلاف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں کے خلاف بک بک کرتی ہو۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی شان بیان کی۔ ہر صحابی عظیم ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ بھی یہی ہے، کسی صحابہ کے خلاف ایک لفظ استعمال کرنے کی، زبان طعن کھولنے کی کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے۔ جو شخص ان کے بارے میں طعن کی زبان کھولے تو وہ تعزیر کا مستحق ہے، اس کو کوڑے لگ جائیں گے۔ اور ان احادیث کی روح میں ان خبیث و نفس لوگوں کو جن رافضوں نے بیٹھ کر حضرت امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جگر گوشہ چار جو نور نظر ہیں ان کی توہین کی ہے، ان کے خلاف فوراً کارروائی کی جائے۔ اور انہوں نے بیٹھ کر یہ الفاظ استعمال کری، الحفیظ والامان۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب کے سب خلفائے راشدین میں سے ہیں، سب کے سب خلیفہ راشد ہیں، ان کی خلافت راشدہ ہے۔ ان میں سے کسی کی خلافت راشدہ کا انکار کرنا یہ بد مذہبی ہے، گمراہی ہے، اہل سنت والجماعہ کے عقیدہ، مسلمانوں کے عقیدہ کے بالکل خلاف ہے۔ تو اس نے یہ جو لفظ استعمال کیے ہیں خلفائے راشدین کے بارے میں کہ مصیبت جو اس قانون کے اندر ہے کہ آپ نے خلیفہ راشد کہنا ہے فلاں فلاں کو، ہم خلیفہ راشد نہیں سمجھتے ان کو۔ کیوں خلیفہ راشد تم نہیں سمجھتے؟ تم جو بات کہہ دو گے وہ صحیح ہو جائے گی؟ ایران سے لے کر تم نجد سے لے آؤ، ایران سے لے آؤ، وہاں کے جو رافضی پھونکنے والے ہیں صحابہ کرام کو ان سے لے آؤ، یا تم نے جو خبیث النفس لوگوں نے صحابہ کرام کے خلاف بکواسات کیے ان میں سے کسی کو لے آؤ، سامنے فقیر کے بٹھاؤ، تم 1 گھنٹے کے اندر اپنی زبانیں پکڑنے کو تیار ہو جاؤ گے، اور تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ تم نے کتنی بڑی گستاخی کی ہے۔ تم میں سے کسی ایک کے پاس لفظ اسلام کی الف کی تحقیق نہیں ہے، اور تم مسلمانوں کے رہبر بنے ہوئے ہو۔ تم مسلمانوں کو بتاؤ گے کہ ہم نے خلفائے راشدین کی جو خلافت راشدہ ان کو نہیں ماننا، معاذ اللہ عز و جل۔ یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے، یہودیوں نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ صحابہ کرام کے خلاف بکواسات کرو۔ تو تم تو ہمیں بھی علم ہے کہ یہودیوں کے ایجنٹ ہو، کافروں کے ایجنٹ ہو، ان سے پیسہ لے کر تم صحابہ کرام کے خلاف بکواسات کرتے ہو۔